مکے کے عالم کے پاس گیا. سنو مسئلہ, یہ عالم یہ یوسف اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک آدمی کے اوپر میرا 1000 قرض درہم ادھار قرض تھا, بظاہر اس کے دینے کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ مجھے دے گا, لیکن دوسرے آدمی سے اس کی 1000 درہم کی چیز مجھے مل گئی, کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ 1000 درہم اس کے عوض یہ میرے پاس آ جائیں گے, میری چیز نہیں ملی لیکن 1000 کی یہ چیز ہمیں مل جائے گی. اس آدمی نے جو خطبہ دیا وہ سنا, فرمایا نہیں یہ اس کی امانت ہے, یہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا. الدل امانت من ائتمنک, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اس کی امانت واپس کرو. ولا تخن من خانک, اور اس کے ساتھ خیانت مت کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے, یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اس کی امانت ہے, یہ امانت تمہیں دینا پڑے گی. اب اس نے تمہارا پیسہ نہیں دیا یا تمہارے درہم نہیں دے رہا ہے تو تم ویسا نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے, اس کا گناہ اللہ اس کو دے گا, لیکن تم اگر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھو گے تو اس کا گناہ گار بھی تم ہوگے. میرے بھائیوں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا. ہمارے پاس امانتوں کا کیا حال ہے, ہم امانتیں کس طریقے سے رکھتے ہیں, بلکہ دوسروں کی امانتوں میں ہم کیسے خیانت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, حضرت مبارک کا واقعہ کس کو نہیں معلوم اور نہ معلوم ہو تو سن لو. حضرت مبارک بہت غریب انسان, آؤ آج جذبات گروہ میں بہ رہے ہیں تو آؤ ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں, اس واقعے کو سنو, بڑی عبرت ملے گی, بڑی عبرت ملے گی. حضرت مبارک ایک بہت غریب انسان مزدوری تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مجھے مزدوری مل جائے. ایک آدمی نے ان کو مزدوری دے دی. مزدوری کیا دی؟ تمہیں میرے کھیت میں پانی دینا ہے, میرے آم کے باغ ہے, میرے آم کے باغات ہیں, ان میں پانی ڈالنا ہے, ان کی سینچائی کرنا ہے, اور آم جب پک جائے تو ان کی رکھوالی کرنا ہے. 2 3 4 5 سال کا عرصہ گزر گیا, یہ پانی کھیت میں دیتے رہے, آم پک کر تیار بھی ہو گئے, یہ آموں کی حفاظت کرتے رہے. ایک دن اس باغ کا مالک اپنے کچھ مہمانوں کو لے کر اس باغ کے اندر آیا اور کہنے لگا, مبارک جی میرے مہمان آئے ہیں, کچھ میٹھے میٹھے آم توڑ کر لاؤ. مبارک جاتے ہیں, کچھ آم اس پیڑ سے توڑے, کچھ اس پیڑ سے توڑے, کچھ اس پیڑ سے توڑے, اور ٹوکری بھر کر لائے. لو, کہا یہ کیا ہے؟ آم. کھائے, کچھ میٹھے نکلے, کچھ کھٹے نکلے, کچھ کسیلے نکلے, کچھ کچے نکلے. مالک نے غصے میں کہا, مبارک مہمانوں کے سامنے تم نے میری بے عزتی کی ہے, میں نے تم سے کہا کہ میٹھے میٹھے آم توڑ کر لاؤ, تو کیسے آم توڑ کر لائے؟ کچھ کھٹے, میٹھے, کسیلے, کچے. 5 سال سے تم ہمارے باغ میں کام کر رہے ہو, تمہیں اتنا تجربہ نہیں؟ مبارک کا جواب سنیے اور اپنی زندگی کو دیکھیے. حضرت مبارک جواب دیتے ہیں, جی آقا, جی ہمارے مالک, مجھے کیا معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے. مالک نے کہا, کیا تم نے باغ کا آم کھا کر نہیں دیکھا؟ کس پیڑ کا آم میٹھا ہے کس پیڑ کا کھٹا؟ مبارک نے جواب دیا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, آج 5 سال کا زمانہ گزر گیا, میں نے ابھی تک آپ کے باغ کا ایک آم بھی نہیں چکھا. آپ نے تو مجھے صرف باغ کی مزدوری کے لیے رکھا تھا, حفاظت کے لیے رکھا تھا, آپ نے مجھے آم کھانے کی اجازت ہی کہاں دی تھی. ہم تو پانی دیتے ہیں, آم کی سینچائی کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں, ہم نے آج تک آپ کے باغ کا کوئی آم نہیں کھایا, اس لیے مجھے تجربہ نہیں ہے. اس رئیس آدمی کو, اس باغ کے مالک کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا, معاف کر دو, میں نے تمہیں سخت کہہ دیا. اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آئے میری بیوی, آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا, آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا. کیا مقصد
اللہ میری ایک جوان بیٹی ہے، میں اس کے لیے لڑکا تلاش کر رہا تھا، لیکن آج کے بعد مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت مبارک سے کروں گا، وہ میرے باغ کا رکھوالا ہے، وہ میرا نوکر نہیں ہے۔ 5 سال کے عرصے میں اس نے آج تک میرے باغ کا ایک بھی آم نہیں کھایا۔ جو اللہ سے میرے باپ کے معاملے میں اتنا ڈرتا ہو، وہ اپنی ہونے والی بیوی کے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرے گا؟ میری بیوی اس سے زیادہ، میری بیٹی اس سے زیادہ کہیں خوش نہیں رہ سکتی، وہ روکا روکا کھا کر بھی میری بیٹی کو پالے گا، اور پھر شادی کے بعد یہ باغ بھی تو میں اسی کو دے